بر حبیب خدا خاتم الانبیاء بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین، الہی ارزقنی بالہدی والہمنی التقوی۔ ہم آج کی گفتگو کو ہدیہ کرتے ہیں اپنی تمام ماؤں کو، خواہ وہ اس دنیا سے جا چکی ہیں، خواہ وہ اس دنیا میں موجود ہیں۔ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ کے نام سے ہم اپنی ماؤں سے، چاہے وہ اس دنیا میں ہیں چاہے وہ اس دنیا کی مکین ہیں، صرف ایک جملہ کہنا چاہتے ہیں: مائیں سلام کے قابل ہیں، جنہوں نے ہمیں پروان چڑھاتے وقت یقیناً انسان ہونے کے ناطے بہت ساری کوتاہیاں کی ہوں گی۔ اور امام سجاد علیہ السلام نے جو والدین کے حق میں دعا کی ہے، اس میں ایک بہت پیارا جملہ کہا ہے: خدایا اگر میری مفہوم اس طرح سے ہے، اگر میری نیکیاں زیادہ ہیں تو قیامت کے میدان میں مجھے میرے ماں باپ کا، اور اگر میرے والدین کی نیکیاں زیادہ ہیں تو میرے والدین کو میرا شفیع قرار دے، تاکہ ہم محل مکرمین میں ایک ساتھ رہ سکیں۔ جنہوں نے ہمیں پروان چڑھایا اور پروان چڑھاتے وقت محبت محمد و آل محمد پر پروان چڑھایا، اور ہم خدا کی بارگاہ میں آغاز گفتگو میں توسل بھی کرتے ہیں کہ اس خدیجہ کبریٰ کے صدقے میں پروردگار عالم اس محبت پہ پروان چڑھانے کو ہمارے والدین کے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کا کفارہ قرار دے۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں رسول خدا کی ایک روایت کو نقل کیا تھا کہ مردوں میں بہت سارے مرد کامل الایمان گزرے ہیں، لیکن خواتین میں صرف انہوں نے 4 کا تذکرہ کیا۔ آج میں دوسری خاتون، کل ہم نے جناب آسیہ کے حوالے سے تھوڑی سی بات کی، آج ہم انشاءاللہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کے حوالے سے کچھ بات کریں گے۔ اور اس سے پہلے کہ ہم جناب خدیجہ کی عظمت کو بیان کریں رسول اللہ کی زبانی، ایک چھوٹا سا فارمولہ ہے۔ دیکھیں، جب انسان بچیاں جس زمانے پہ بالآخر ایک زمانے میں ہم بھی بچیاں تھیں، جب عورت بیاہ کر باپ کے گھر سے شوہر کے گھر جاتی ہے تو اسے نارملی 3 طرح کے سرکمسٹانسز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ 3 طرح کی حالتیں ہوتی ہیں ایک بچی کی جو اپنے باپ کے گھر سے رخصت ہو کر اپنے شوہر کے گھر چلی جاتی ہے۔ پہلی صورتحال ایسی ہے کہ باپ کے گھر وہ صاحب حیثیت ہے، اچھا گھر بار ہے، مثلا نوکر چاکر ہیں، گاڑی ہے، آج کے زمانے میں آپ دیکھیں اے سی لگے ہوئے ہیں، اچھی بلڈنگ میں رہتی ہے، اچھا کھاتی ہے، اچھا پہنتی ہے، لیکن سامنے شوہر کے گھر میں فقر ہے، فاقہ ہے، فائنینشیل کرائسس ہے۔ یہ عورت آبویسلی بہت تکلیف ذہنی اور جسمانی دونوں سہتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بعض اوقات اس کے برعکس ہے، خاتون اور بچی جو اپنے باپ کے گھر میں ہے وہاں فائنینشیل کرائسس ہیں، مشکلات ہیں، مثلا کھانے پینے کی تنگی ہے، دوسری نعمتوں کی کمی ہے، لیکن جب شوہر کے گھر بیاہ کر جاتی ہے تو وہاں فراوانی ہے، وہاں اچھا گھر بار ہے، وہاں خدا کی بہت ساری نعمتیں ہیں۔ یہ عورت شادی کے بعد بڑا اس کا جسے کہا جائے نا پارٹی ٹائم شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ باپ کے گھر اگر وہ سارے کام ہاتھ سے کرتی تھی، اب اللہ نے دے دیا اور شوہر کے پاس زیادہ نعمتیں ہیں تو آبویسلی اسے ان نعمتوں کا سرور ملتا ہے۔ البتہ ایک جملہ یاد رکھیے گا، نشہ صرف ان ڈرگس کا نہیں ہوتا، نشہ آسائش کا بھی ہوتا ہے، اور آسائش کا نشہ بسا اوقات انسان کو بغیر آسائش کے رہنے کے قابل نہیں چھوڑتا۔ مثال کے طور پہ اس کی میں ایک چھوٹی سی مثال بعض اوقات دیتی ہوں، لفٹ۔ مثلا جب تک لفٹ نہیں تھی، جن بلڈنگز میں اگر ہم رہے جہاں لفٹ نہیں تھی، تیسری منزل تک بھی چڑھ کے چلے جاتے تھے، دن میں 4 دفعہ بھی اترنا پڑتا تھا، اترتے تھے، پھر ایک وقت ایسا آیا کہ ایک ایسی جگہ پر چلے گئے جہاں لفٹ تھی۔ اب یہ حال ہے کہ جب دیکھتے ہیں ہائے اللہ لفٹ نہیں چل رہی، تو ایسا لگتا ہے جیسے گویا زندگی ہی اداس ہو گئی ہے۔ یعنی یہ ایک آسائش سے جس نے مجھے اڈکٹیڈ کر دیا، اپنے اندر ایسا مبتلا کر دیا کہ اب لگتا ہے زندگی کی بہت بڑی لذت لفٹ کے ذریعے اوپر نیچے ہونا ہے۔ لیکن میں نے آپ کو دوسری مثال دی، باپ کے گھر میں مثلا کمی کثری تھی، الحمدللہ شوہر کے گھر میں آئے تو فل ٹائم نعمتیں ہی نعمتیں ہیں اور نعمتیں ہی نعمتیں ہیں۔ تیسری اور آخری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ دونوں پارٹیاں ایک جیسی ہیں، جیسا ابا کا گھر تھا ویسے ہی سسرال ہے، جیسی وہاں نعمتیں تھیں ویسی یہاں ہیں۔ اب میرا آپ ساری اپنی پیاری اور جسے کہنا بہت ہی ٹیلنٹڈ بچیوں سے سوال ہے، ان تینوں
سرکمسٹانسز میں امتحان ایک ڈگری کی خواتین کا ہے، بی ڈگری کا ہے یا سی کا؟ بولے اے جو اچھے حالات سے برے حالات کی طرف، یہ کون سی ڈگری بنی؟ چلے جو بھی بنی، اے بی سی ڈی بنی، مجھے اب اس سے سروکار نہیں ہے، وہ عورت جو آسائش سے سختی میں آتی ہے۔ اچھا یہاں پھر اس بچی کے دو طرح کے ریئیکشن ہوتے ہیں، جس طرح سے مولا کائنات فرماتے ہیں والدہر یومان، زمانہ ہمیشہ دو طرح کا ہوتا ہے، یوم لکا و یوم علیک۔ کبھی کبھی زمانہ تمہاری فیور میں ہے، اتنی فیور میں آپ نے دیکھا ہے یہ جو پچھلے بچے ہمارے پاس ہوئے ہیں لاسٹ ایئر کرونا والے، میں کہتی ہوں اسٹوڈنٹ لائف کا ان کا پیک ٹائم تھا، انہوں نے کچھ نہیں کیا لیکن وہ پاس ہو گئے، زمانہ ان کے حق میں تھا، پورے پاکستان کے بچوں کے حق میں تھا، وہ ایسے ہی پاس ہو گئے۔ اور کبھی کبھی زمانہ ہمارے مخالف ہو جاتا ہے، ہم بہت محنت کرتے ہیں، بہت تیاری کرتے ہیں، این امتحان سے پہلے ایسی کوئی مشکل پیش آ جاتی ہے کہ پیپر ہاتھ میں آتا اور آنکھوں کے آگے تارے آ جاتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں اذا کانا یوم لکا، جب زمانہ تمہاری حمایت میں آ جائے، یعنی ہمارے ایک محاورہ کہ مٹی میں ہاتھ ڈالا آپ نے سونا ہو گیا، فلا تب تک، دیکھو ہائپر نہیں ہونا، کنٹرول میں اپنی چار دیواری کے اندر، اپنے چادر کے اندر رہنا۔ فَإِذَا كَانَ يَوْمٌ عَلَيْكَ، اور جب زمانہ تمہاری مخالفت پر کھڑا ہو جائے، فَاصْبِرْ، صبر کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ اب میں آپ کے سامنے دو خواتین کی چھوٹی چھوٹی سی مثالیں رکھتی ہوں، اور پھر ہم آخر میں ہم فیصلہ کرنے والے کوئی نہیں ہوتے، ہم نے صرف سیمبلز کو واضح کرنا ہے کہ ہم نے کنہیں آئیڈیلائز کرنا ہے۔ خاندان بنو ہاشم میں بڑی بڑی جلیل القدر بہویں رہی ہیں، میں بیٹیوں کی بات نہیں کر رہی، بہویں رہی ہیں۔ بس ہم واقعہ کربلا کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جناب زینب، خوب سننے والا کہتا ہے مولا کی تربیت تھی، جناب زینب قربہ پر جناب سیدہ کا مثلا ایک بلاخر اثر آتا ہے انسان پر، اپنے خون کا اثر آتا ہے، دودھ کا اثر آتا ہے، معاشرے کا اثر آتا ہے، تربیت کا اثر آتا ہے، وراثت کا اثر آتا ہے۔ لیکن آپ نے کبھی سوچا وہ خواتین جنہوں نے باہر سے آ کر بنو ہاشم کو جوائن کیا تھا، جیسے جناب ام لیلہ بنو ثقیف کی بڑا ایک نامور خاندان کی نامور بیٹی، جناب ام رباب امراء القیس کی صاحبزادی، جناب مثلا ام لیلہ ہیں، ام فروہ ہیں، یہ خواتین وہ ہیں جنہوں نے باہر سے جوائن کیا ہے۔ خاندان بنو ہاشم کو صرف شرف والی بیٹیاں نہیں ملی، شرف والی بہویں بھی ملی ہیں، جیسے امام صادق کی ایک بہو نفیسہ خاتون، محدث عباس قمی نے احسن المقال کے جہاں امام صادق کی اولاد اور اعاظم کا تذکرہ کیا ہے وہاں جناب نفیسہ خاتون کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ امام صادق نے اپنے اس بیٹے اور بہو کو ایجپٹ کی طرف بھیجا تھا کہ وہ وہاں جائیں اور جا کر دین کی تبلیغ کرے اور لوگوں کو حرام حلال الہی سکھائیں۔ مزے کی بات ہے وہ خاتون ساری زندگی اتنی عبادت گزار رہی، روایتوں میں ملتا ہے 20 سال انہوں نے روزہ اس نیت سے رکھا کہ جب وہ دنیا سے جائے تو ان کا دہن روزے دار ہو، یعنی وہ روزے کی حالت میں دنیا سے خدا کی ملاقات کی متمنی تھی۔ انہوں نے اپنے گھر کے بیک یارڈ میں اپنے لیے قبر کھدوائی ہوئی تھی، ہر روز اس میں بیٹھ کے قرآن پڑھا کرتی تھی، اور جب ان پر سکرات کا وقت آیا اور کنیز نے دیکھا اب ان کا سانس اکھڑا، اب یہ مرنے والی ہے، اور بڑا سخت مرحلہ ہوتا ہے جان کنی کا مرحلہ، کنیز بھاگ کر گئی، پانی لے کر آئی اور کہا وائی ہو تجھ پر، میں نے اتنے سال تمنا کی جب میں خدا سے ملاقات کروں تو میں روزے دار ہوں اور تم اب لاسٹ مومنٹس میں میرا روزہ کھلوانا چاہتی ہو۔ جب جناب نفیسہ خاتون کا انتقال ہو گیا اور ان کے شوہر نے چاہا ان کی ڈیڈ باڈی کو مصر سے مدینہ لے کر جائیں جہاں ان کا آبائی قبرستان ہے، بقیع میں بنو ہاشم کا ایک پورا فیس تھا، تو مصر کے لوگوں نے ان سے کہا کہ یہ عورت دنیا میں اتنی زندگی میں اتنی بلیسنگ والی تھی، اس کے توسل سے ہماری دعائیں قبول ہوتی تھیں، ہمارے بیماروں کو شفا ملتی تھی، آپ ان کی میت یہیں دفنا دیں، کیونکہ وہ شخص جو زندگی میں بابرکت ہوتا ہے وہ مرنے کے بعد ہی بابرکت رہتا ہے۔ تو بس خاندان بنو ہاشم کے بہویں بھی بڑی عظیم تھی۔ سب سے پہلی خاتون بنو ہاشم کے پلیٹ فارم پر وہ تھی جناب خدیجہ۔ آپ نے ہمیشہ ان کی کثرت مال کی داستانیں ممبر سے سنی ہوں گی، مثلا بعض جگہ پر میں نے رات کو روایتوں میں سارٹ آؤٹ کرنا شروع کیا تو بعض روایتیں ایسی ہیں کہ مال تجارت بیچ میں رکھا جاتا تھا، ادھر بیٹھے ہوئے آدمی کو ادھر بیٹھا ہوا آدمی نظر نہیں آتا، پتہ نہیں 80 اونٹوں پر ان کا سامان سفر لدا رہتا تھا۔ حتیٰ یہ جملہ میں نے بہرحال بزرگان سے سنا، میں رات کو اسے ڈھونڈ نہیں پائی کتابوں میں، کہ وہ ایک لباس دوسری دفعہ پہنا نہیں کرتی تھی۔ اب آپ یہی وہی بات ہوگی نا، باپ کے گھر میں ہے، اپنے گھر میں ہے، جب تک نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، گھر ہے، ہر طرح کی جو ہے وہ خدمت گزار ہے، جب رسول اللہ کے گھر آئی
تب کیا ہوا؟ اب میں دوسری خاتون کا تذکرہ، دوسری بہو کا تذکرہ کروں اور واپس جناب خدیجہ پر چلی جاؤں. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر صلی علی محمد. دوسری خاتون ہے جناب نرجس خاتون، جو بلانگ کرتی تھی رائل فیملی سے، امام زمانہ کی والدہ. اچھا، رائل فیملی سے بلانگ کرنے والی خاتون کا مطلب شی واز اے پرنسس، اس کا مطلب ہے لاڑ ہے، نخرے ہیں، اچھا کھانا پینا ہے، محل ہے، نوکر ہیں، چاکر ہیں، باغ میں گھومنے جانا ہے، سمندر کے کنارے ٹہلنے جانا ہے. آپ نے کبھی سوچا نا امام زمانہ کی حفاظت کے لیے سب سے بڑی قربانی کیا دی ہوگی؟ میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو کہا تھا نا، سرداب. آج جو سرداب ہے، آج سے 1100 سال پہلے یہ سرداب، اتنا بڑا سرداب، حتیٰ جنہوں نے صدام کے زمانے میں دیکھا ایسا بیبی سا بیسمنٹ تھا، چھوٹا سا. آپ کا یہ اسکول کا بیسمنٹ بہت بڑا ہے. ایک ایسی خاتون جو ایک رائل فیملی سے، شاہی خاندان سے جس کا تعلق ہو، اور وہ روم یعنی آج کا یورپ، وہاں سے اٹھ کر آئے اور سامرا کے چھوٹے سے بیسمنٹ کے اندر اپنی زندگی گزار دے. اور جناب نرجس خاتون کا لوگوں کے ساتھ سوشل انٹریکشن کسی قسم کا نہیں تھا. ایسا نہیں ہے کہ آج سامرا میں کہیں پر کی پارٹی ہے، آج سامرا میں کہیں شادی بیاہ پر جانا ہے. انہوں نے سامرا کے اس سرداب میں زندگی کے کئی سال گزار دیے. کمال کیا تھا؟ زبان پر شکوہ نہ جناب خدیجہ کی تھا نہ جناب نرجس خاتون کی. بس اصل جسے کہیں نا خاندانی ہونے کا اعزاز یہ ہے. اور پھر ہم جب جناب خدیجہ کو دیکھتے ہیں، سب سے پہلی چیز جسے ہم بار بار مینشن کرتے ہیں اور ہر مجلس میں سناتے ہیں، وہ ہے ان کا مالی ایثار. سب کچھ راہ خدا میں دے دیا. دیکھیں یہ کہنا بہت آسان ہے. اگر مجھ سے ابھی کہا جائے کسی جگہ پر مثلا امام بارگاہ زیر تعمیر ہے، انہیں پیسوں کی ضرورت ہے، آپ کے خیال میں میکسیمم میں کیا کروں گی؟ اپنے ہاتھ میں یہ پڑی ہوئی ایک چھوٹی سی انگوٹھی ڈال دوں گی. ممکن ہے میں نے کانوں میں کوئی ایئر رنگس پہنے ہوں وہ ڈال دوں، میرے گلے میں کوئی چھوٹی موٹی چین ہو میں وہ اتار دوں. اس کے بعد مجھے لگے گا مجھ سے زیادہ اثار کرنے والا اس پورے کراچی میں کوئی اور نہیں ہے. اس طرح سے مال کو اثار کر دینا، یعنی شیب ابی طالب میں جناب خدیجہ کی کاز آف ڈیتھ میں یہاں تک لکھا ہے کہ کوئی زہریلی جڑی بوٹی تھی جس کو کھانے کے بعد جناب خدیجہ کی حالت جو ہے وہ متغیر ہوئی. لیکن جس چیز کا ہم ذکر نہیں کرتے وہ ان کی فزیکل حیثیت ہے، جسمانی مشقت. آپ میں سے اگر ہماری بچیوں نے پروردگار انشاءاللہ آپ کے اور میرے نصیب میں حج بیت اللہ الحرام بھی لکھے، آمین کے ہیں، اور عمرہ بھی لکھے اور اپنے گھر کی زیارت لکھے. ابھی جبکہ مکہ اتنا مثلا جسے کہ نا بن گیا ہے اور تعمیرات ہو گئی ہیں، اتنا سویلائزڈ ہو گیا ہے، اس کے باوجود ہماری پاکستانی عورتیں بہت دیر غار حرا تک جاتی. غار حرا تک جانے کے لیے بڑا حوصلہ چاہیے. لوگ کہتے ہیں ارے تمہارے بس کا کام نہیں، تم گھر میں ہی رہو، تم وہاں جا کے پڑھی ہوگی کہیں. ہائے اللہ کیسے چڑھ کر آ گئے. میں کبھی سوچوں جب 1400 سال پہلے چھوٹا سا مکہ تھا اور غار حرا سے خانہ کعبہ کا ویو نظر آتا تھا، اس زمانے کے اندر جب رسول خدا جاتے ہیں اور غار حرا میں مثال کے طور پر اپنے آپ کو پابند کر لیتے ہیں، عبادت کا سلسلہ ہے، نزول وحی کا سلسلہ ہے، اور وحی کے نزول کے وقت رسول اللہ کا بدن مبارک کب کپایا کرتا تھا. یہ سارے سلسلے تھے رسول خدا کے پاس. اس وقت مکے کے اندر صرف 2 یار و یاور تھے، 2 مددگار تھے. ایک جناب خدیجہ جو بہرحال گھر سے کھانا لے کر جانا، مثلا کپڑے بدلنے کے لیے لباس لے کر جانا، پانی لے کر جانا، دوسری ضروریات کی چیزوں کو لے کر جانا، پھر ان چیزوں کو لے کر گھر واپس آنا. ہم نے اس محنت کی تو بات ہی نہیں کی نا کہ ایک خاتون کے لیے جو بڑے ناز و نام کے ساتھ پلی ہو، جس کے گھر میں کنیزیں ہوں اور غلام ہوں، اس کے لیے آبویسلی یہ آسان ٹاسک نہیں ہوتا ہوگا. میں نے جیسے سب سے پہلے مثال اسی لیے دی تھی کہ ایک عورت جو اپنے باپ کے گھر میں بہت ساری خواتین اتنی لاڈلی ہوتی ہیں، وہ پارکنگ سے بیٹھتی ہیں اور پارکنگ میں اترتی ہیں. آپ ان سے کہیں سولڈر بازار سے کھارا در تک پیدل چلی جائیں تو وہ ایسے ہوں گے جیسے مری جائیں. جناب خدیجہ کے لیے اس وقت غار حرا میں جانا آسان کام نہیں تھا. پہلی بات. دوسری بات ان کی تنہائی. یہ ایک نقطۂ اشتراک ہے، یعنی یہ کامن ایشو ہے جناب نرجس خاتون کی اور جناب خدیجہ الکبریٰ کے درمیان. مکے کی عورتوں نے تو ان کا ٹوٹلی بائیک آؤٹ کر دیا تھا، ان کو جسے کہیں خدا حافظ کہہ دیا تھا، نہ آنا نہ جانا نہ بلانا نہ ان کی ملاقات کے لیے آنا. ایک خاتون کے لیے بڑا سخت مرحلہ ہے نا کہ اس کو آپ سارے کے سارے اس کا سوشل بائیک آؤٹ کر دیں، اس کے بعد کہیں اب تم اکیلی رہو.
اور اکیلے رہنے کے فیز کے اندر بھی ان کے پاس سوائے 2 یا 3 مونس اور ہمدردوں کے کوئی دوسرا مددگار بھی نہ ہو. اور غار حرا کی وحی کے بعد جو دعوت ذوالعشیرہ کا مرحلہ آتا ہے یا دوسرے مراحل آتے ہیں، ان سب کے اندر ہم دیکھتے ہیں جناب خدیجہ کے پاس بہرحال بہت زیادہ جسمانی مشقت تھی. اسی طرح جس طرح ہم جناب سیدہ کی بات کرتے ہیں کہ سلمان نے دیکھا چکی چلا رہی ہیں، ہاتھوں کے اوپر جو زخم ہے ان سے خون رس رہا ہے. میں نے آپ سے ہمیشہ اپنی بچیوں سے سوال کرتی ہوں، اپنی بہنوں سے سوال کرتی ہوں، بی بی تھی چکی چلاتی کیوں تھی؟ بی بی کے گھر میں لوگ کتنے تھے؟ ایک بی بی، ایک مولا اور 4 چھوٹے چھوٹے بچے. نہ مولا بہت خوش خوراک ہیں، نہ جناب سیدہ بہت خوش خوراک ہیں. یہ اصحاب صفہ کی گندم ہے جو پیسی جا رہی ہے، جس کی روٹیاں پکیں گی اور پھر روٹیاں ڈیلیور کی جائیں گی. اور پھر اس چیز کے اثرات نظر آتے ہیں. اس ساری محنت، اس ساری مشقت کے بعد میرا اب آج کا آخری پوائنٹ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر کے 2 یا 3 جملے مسائل کے پڑھوں. آپ نے سوچا تانے دینا کسی بھی سوسائٹی میں مردوں کا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے یا عورتوں کا؟ بولے کم از کم خواتین ہی بول دیں، بچیاں نہیں بول رہی تو عورتوں کا. اچھا، رسول اللہ کو تانے دیے گئے. آس بن وائل نے کہا وہ ہوا افسر، قلب رسول اللہ غمزدہ ہوا. پروردگار نے سورہ کوثر نازل کر دی، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر. مکے کے مرد جب رسول کو اس طرح سے تانے دیتے ہوں گے کہ قلب نازنین رسول خدا، دیکھیں ہمارا عقیدہ ہے حجت خدا زمانے کا بہادر ترین انسان ہے، حجت خدا زمانے کا صابر ترین انسان ہے، حجت خدا زمانے کا شجاع، عالم، سب سے زیادہ سمجھدار، عاقل ترین انسان ہے. رسول خدا کا قلب نازنین جب تکلیف میں آ گیا اس لفظ ابتر کو سن کر، مکے میں قریش کی عورتیں آپ کے خیال میں تانے نہیں دیتی ہوں گی؟ تانے دینا، میں نے پہلے کہتے ہیں نا زنانہ ڈپارٹمنٹ میں مرد بھی دیتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن عورتوں کا ریشو زیادہ ہے. لیکن یہاں پر صبر اور استقامت کا ایک پہاڑ تھا. حتیٰ جناب خدیجہ کا وقت آخر آ گیا. 28 سال کی تھی قول مشہور جب رسول اللہ سے شادی ہوئی، آلموسٹ 25 سالہ مشترک ازدواجی زندگی گزاری. اس کے بعد تقریباً 5 سال کی ہیں جناب سیدہ جب جناب خدیجہ کی حالت متغیر ہونا شروع ہوئی، جسے کہ نا اب جانکنی کا مرحلہ ہے اور اب آخری لمحات ہیں جناب خدیجہ الکبریٰ کے. اس فیز میں جناب خدیجہ کے 3 وسیع معروف ہیں. آغا محلاتی نے ذکر کیا، استاد جعفر سبحانی نے ذکر کیا، اور یہ جو ہمارے ہسٹورینز ہیں انہوں نے ذکر کیا. اس میں سے ایک اسما کی ہے، اسما بنت یزید انصاری کو ادھر میں بیان بھی نہیں کرنا چاہتی. 5 سال کی فاطمہ کو اپنے قریب بٹھایا اور کہا تھوڑی دیر میں مر جاؤں گی، تم میرے مرنے کے بعد بابا کے پاس جا، اور بابا سے کہنا میں نے ساری زندگی سے کچھ مانگا نہیں ہے، لیکن مجھے قبر سے ڈر لگتا ہے، قبر کی وحشت سے ڈر لگتا ہے. تمہارے بابا کے پاس ایک ردا ہے، جب وحی کا نزول ہوتا ہے نا تو تمہارے بابا اس ردا کو اوور لیتے ہیں. بابا سے کہنا ماں نے کچھ نہیں مانگا، مرتے وقت ماں کے کفن پر اس قبر کی وحشت سے بچنے کے لیے مجھے اس ردا کا کفن دے دے، اور جاؤ میرا بیٹا اب جا کر بابا کو میرے پاس لے. 5 سال کی ہے جناب سیدہ، ماں کی وصیت سنی، باپ کے پاس آئی اور باپ کے پاس آ کر کہا کہ اس طرح سے مادر گرامی نے آپ کے لیے پیغام دیا اور آپ کو بلایا ہے. اب یہاں پر جناب خدیجہ نے رسول اللہ سے کچھ وصیتیں کی. وہ وصیتیں، اور پھر میں دوبارہ سے ماؤں کے لیے دعا کروں کہ پروردگار خصوص میں مجھے ایک مومنہ نے بتایا ان کی بچی کسی عجیب و غریب بیماری میں مبتلا ہے، بہت ہی مضطرب ہے وہ ماں مومنہ. پروردگار انشاءاللہ ان کی ممتا کو بھی قرار عنایت فرمائے اور ان کی بچی کو بیماری سے نجات عطا فرمائے انشاءاللہ. کہا رسول خدا ہے، جناب خدیجہ نے معافی مانگی. آج دنیا کی ایک عورت ذرا سی قربانیاں دے دے تو سمجھے میں کس بات کی معافی مانگوں. جنہوں نے سوائے اشار کے کچھ نہیں کیا انہوں نے معافی مانگی. رسول اللہ نے کہا خدیجہ میں مفہوم یوں ہے میں نے سوائے خیر کے کچھ نہیں دیکھا. کہا یا رسول اللہ قریش کی عورتیں بددہن ہیں. بددہن سمجھتے ہیں؟ سلینگ لینگویج استعمال کرنے والے ہوتے ہیں نا بعض لوگ، بہت ہی ایسا، بعض لوگوں کا مزاج ہی ایسا ہوتا ہے، بڑی عجیب نامناسب سی زبان استعمال کرتے ہیں. کہا رسول خدا قریش کی عورتیں بددہن ہیں، میری فاطمہ بہت چھوٹی ہے، میری فاطمہ کو قریش کی عورتوں سے بچا کے رکھیے گا.
میں نہیں چاہتی کوئی قریش کی عورت میری فاطمہ سے کچھ کہے، میری بچی روئے، کس کے پاس جائے گی؟ بہت چھوٹی ہے۔ دوسرا جملہ، میں باقی جملوں کو وقت کی کمی کی وجہ سے سمجھے میں نے گویا بیان ہی نہیں کرنا۔ کہا قریش کی عورتوں کے پاس مت چھوڑیے گا۔ دیکھیے 5 سال کی بچی ہے نا، رسول اللہ ہر جگہ تو لے کے اس 5 سال کی بچی کو کیری نہیں کر سکتے نا کہ ادھر آؤ میرے ساتھ، وہاں چلو وہاں چلو۔ میری بچی کو قریش کی عورتوں کے پاس مت چھوڑیے گا، ایسا نہ ہو کوئی قریش کی عورت ہاتھ اٹھائے اور میری فاطمہ پر کہ رخسار پر تماشا مارے۔ قریش کی عورتوں سے بس بچا کے رکھیے گا، میری فاطمہ کو بچا کے رکھیے گا۔ میں ایک جملہ کہوں استاد جعفر سبحانی کا نقل کردہ، جب جناب سیدہ کے اوپر یہ سارا وقت آیا، دروازہ جلا دیا گیا، حاکمان وقت نے اعلان کیا نہ کو سیدہ کے گھر جائے گا نہ سیدہ کے لیے گھر کا دروازہ کھولے گا۔ عمار کو پتہ چلا فاطمہ بہت بیمار ہے، بالکل بستر پر لگ گئی ہیں۔ آج سیدہ کی خدمت میں عیادت کی، واپس نکلے، کوچے بنی ہاشم میں پہنچے، وہاں سے سامنے سے ایک شقی القلب انسان آ رہا تھا۔ اس شخص نے عمار سے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا دیکھ تو رہے ہو فاطمہ کے گھر گیا تھا۔ اس شخص نے عمار کو بڑی تلخی اور بڑی بدتمیزی سے کہا مگر تم نے سنا نہیں ہم نے کہا تھا کوئی فاطمہ کے گھر نہیں جائے گا؟ یہ کہتے ہوئے کہا کہ مجھے پتہ چلا دختر پیامبر بیمار ہے، میں عیادت کے لیے چلا گیا۔ اس لعین نے عمار کے رخسار پر تماشا مار دیا، جیسے ہوتا ہے مردوں میں بعض اوقات بدتمیزی کے بعد ہاتھا پائی ہو جاتی ہو۔ عمار لڑکھڑائے، گرے نہیں زمین پر، عمار سنبھل گئے اور رونا شروع کر دیا۔ کہا ایک مرد ہو کر ایک تھپڑ پر روتے ہو؟ کہا میرا رونا اپنے رخسار کے لیے نہیں تھا، کہا میں نے دیکھا، میں نے تمہارے رخسار پر ایک تماشا لگایا، تم لڑکھڑائے اور رونا شروع کر دیا۔ کہا میرا گریہ اس لیے تھا میں مرد ہو کر سنبھل نہیں پایا، مجھے لگا میں زمین پہ گر جاؤں گا۔ سیدہ پر تماچے کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ سیدہ کے کان میں جو گوشوارہ تھا، وہ جو ایئرنگز پہنے ہوئے تھے نا شہزادی نے، وہ مکھنے کے اندر ٹوٹ کے گر گیا۔ اور میرا آخری جملہ پھر میں جناب خدیجہ کو ہدیہ کروں، اے ام المومنین، اے خدیجہ الکبریٰ، آپ نے جب رسول اللہ سے کہا قریش کی عورتوں سے بچائیے گا، یہ کیوں نہیں کہا قریش کے مردوں سے بھی بچائیے گا، کوئی میری سیدہ پر ہاتھ نہ اٹھائے۔ اور واقعاً جناب سیدہ کو ہم تسلیت دیتے ہیں، شہزادی آج ایک مہربان ماں کے سائے کے اٹھ جانے کا دن ہے۔ بہت بحث ہے ہمارے بعض بزرگان میں کہ جناب سیدہ نے نہیں چاہا ان کے وقت آخر ان کا کوئی بچہ ان کے قریب ہو۔ بیٹے مسجد میں تھے، بیٹیاں بنو ہاشم کے گھر تھیں، اور اسما سے کہا میری تسبیح کی آواز رک جائے تو سمجھنا فاطمہ دنیا سے چلی گئی ہے، لیکن پہلے بچوں کو کھانا کھلا دینا۔ میرا دل چاہتا ہے میں روح سیدہ سے ایک سوال کروں، بچیوں کو بنو ہاشم کے گھر کیوں بھیجا ہے؟ تو بعید نہیں روح فاطمہ پلٹ کر کہے میں نے دیکھا ہے 5 سال کی عمر میں ماں کا دم کیسے نکلا تھا، میں نہیں چاہتی میری زینب اصلاح کے ساتھ بڑی ہو۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ نَسْأَلُكَ اللَّهَ فَلَا تُؤْخِذْنَا۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد، تجھے واسطہ ام المومنین خدیجہ الکبریٰ کا، اور تجھے واسطہ سیدہ کونین کی عظمت کا، پروردگارہ ہماری سب سے بڑی حاجت ہماری ماں کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، جن کے والدین زندہ ہیں انہیں عافیت کے ساتھ طول عمر کی نعمت سے مالا مال فرما، جن کے دنیا سے چلے گئے ان کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ پروردگارہ جس طرح سے جناب ام المومنین کا دل مضطرب تھا فاطمہ کے بعد میں، اگر کوئی ماں اپنی اولاد کی کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہے، بحق محمد و آل محمد اس کے اضطراب کو سکون کے ساتھ تبدیل کر دے۔ پروردگارہ ہمیں ہمارے والدین کے لیے، ہمارے بچوں کو ہمارے لیے واقعات الصالحات میں سے قرار دے، اپنی صحت سلامتی طول عمر ماہ مبارک کی عبادتوں کی اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔